اللہ الرحمن الرحیم والمصاب يجري الماء عليه ليلة والأرض والآجر المفروش بالجبس وذهاب الأصل للصلاة لا للتيمم أي يجوز الصلاة عليهما ولا يجوز التيمم بسم وكذا الحكم في المغرب هو بيت من قصب والمراد هنا السترة التي تكون على السطور من القصب وشجر وكلام طائر في الأرض لو تنجس ثم جف طهر والمختار وما قطع منهما يغسله لا غيره. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. اور بساط وہ چیز ہے جو موٹی اور نچوڑی نہ جا سکے. اور ایک تو پیچھے تھا نا وہ قطرے ختم ہو جائیں، کوئی چٹائی وغیرہ ہو تو یہاں قطرے ختم نہیں، یہاں ایک اور طریقہ ہے. اور بساط جاری رہے پانی اس پر ساری رات، تو پھر وہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولوا یجری الماء لیلۃ، فرمائے شاعر حربی نے یہ موافق ہے اس کے لیے جو ظہیریہ میں ہے اور خلاصہ میں ہے. خزانۃ المفتین میں وہاں لیلتاً کا ذکر ہے، اور کافی میں یومم و لیلتاً کا ذکر ہے، 24 گھنٹے. اور جزمی بات ہے کہ یہی مراد ہے لیلتاً کے ساتھ جو متن میں ہے، اے مع یومہا انجبی 24 گھنٹے. اور عبارت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، یجری ہے نا، یجری اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ضروری ہے جریان سے پانی گزرتا رہے، اتھ رکیا نہ ہوئے، بچ ڈوب نہ چھڈو، پانی اس تو گزردا ہوئے، گزرنے والی جگہ تے رکھی جائے. او بے خدروں او مڈوں او متن تو لگے نمبر 1، یعنی پاک ہوتا ہے بساط کبیر، وہ بساط کبیر کے نہیں ممکن نچوڑنا اس کا. آگے سمجھ، یہ پاک ہوتا ہے بے جری الماء علیہ قدر لیلۃ نو، اس لیے کہ ظن کیا جائے گا نجاست کے زوال کا اس سے. اور تقدیر باللیلہ یہ وسوسہ کو ختم کرنے کے لیے ہے. جی واپس چلو. اور زمین جس پر نجاست لگ گئی ہے اور پکی اینٹ جو فرش بنا دی گئی ہے، یہ زمین اور پکی اینٹ پاک ہو جاتی ہے بالیب سے، خشک ہونے کے ساتھ. جی اور اثر کے چلے جانے کے ساتھ. جی بالیب سے وذہاب بالعصر، اثر کے چلے جانے کے ساتھ. لیکن یہ پاک ہو جائے گی صلاۃ کے لیے نہ کہ تیمم کے لیے. یعنی جائز ہے نماز اس زمین خشک پر اور پکی اینٹ خشک، ایک کٹ تنین جنیاں بھی ہیں جی پر. بسم اللہ الرحمن. سمجھے؟
اور نہیں جائز تیمم ان دونوں کے ساتھ جو خشک ہونے سے پاک ہوئی ہے نا، زمین اور فرش، پکیاں اٹاں ٹیلاں جڑی شے بھی ہوئے، پتھر ہوئے، خشک ہونے سے تیمم جائز نہیں ہے بلکہ نماز جائز ہے۔ ادھر دیکھو والآجر، یہ بے مد الحمزہ آ ضم الجیم تشدید را محملہ، فارسی میں خشت۔ اچھا جی، یہ مفروش کیوں کہا ہے؟ معاذ مقید کیا ہے آجر کو مفروش کے ساتھ۔ مفروش علی الارض، زمین تے لگی ہوئے، زمین تے، کندھ تے، چھت تے، کسی بھی تھان تے لگی ہے، اے مطلب ہے علی الارض، اس لیے کہ جب نہ ہوگی اینٹ وغیرہ مفروش بلکہ رکھی ہوئی ہے مثبتاً، نقل کی جاتی ہے اور پھیری جاتی ہے، تو چوکے کا پیچھا ہو سکتی ویسے رکھی ہے، تو نہ ہوگی وہ زمین کے حکم میں، پس نہ پاک ہوگی خشک ہونے کے ساتھ۔ اس کا وہی طریقہ ہے پانی سے دھونا، قطرے ختم ہونے وغیرہ وغیرہ، اور اسی لیے مقید کیا ہے درخت کی طہارت کو اور اس کی مثل کو ان چیزوں سے جو متصل ہوتی ہیں زمین کے ساتھ، اتصال قرار کا مقید کیا ہے اس کے ہونے کے ساتھ، قائم فی الارض، کہ چیزاں زمین میں جو کھڑیاں نے تو اتنے کسے گند پا دیتا ہے تو جس لئے سک گئی ہیں تو پاک ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ جو کاٹ لیا گیا ہے نہیں ہے اس کے لیے حکم اس کا، بلکہ ان ہون وکھریاں پاک کرنا ہے تو کہتے ہونا ہے۔ اچھا جی، یہ خشک ہونے کے ساتھ پاک ہو جاتی ہے زمین بھی، اور یہ فرش وغیرہ میں جو اینٹیں شیٹیں ہیں، ٹیلاں شیلاں، کیوں؟ باوجہ اس کے جو دلالت کرتے اس پر حدیث ابو داود اور وغیرہ کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیڑی کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں، سرکار کے زمانہ پاک میں کتے تبول و بول کر دیتے تھے اور آتے جاتے تھے مسجد میں۔ اگے پڑھی یہ گل کہ کوئی نہیں ہن پھر جی، مطلب ہے کہ مسجد دے کوئی پکے دروازے بند نہیں سن، کتے آ جاندے سن، بول کر دیندے سن۔ پس صحابہ پاک نہیں چھڑکتے تھے کسی شے کو اس سے، جی بھی پانی پا کے تے انہوں اتھوں توندے ہونے جو نہیں سی، تو لہٰذا یہ دلیل بنی کہ زمین پر گندگی ہو، خشک ہو جائے تو پاک ہو جاتی۔ سنیں اے دلیل انج بنی ہے، اور تائید کرتا ہے اس کی قول امام ابو جعفر محمد بن علی، یہ علی امام زین العابدین، تو یہ امام محمد باقر کا فتویٰ کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ الارض یبسها، کہ زمین کا پاک ہونا اس کا خشک ہونا ہے۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ وفی الباب اخبار وآثار خریدا وہو محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کنیت ابو جعفر المعروف باقر۔ بعض نے کہا ہے قیل لہ، کہنا کہ آپ کو کہا گیا باقر،
اس لیے کہ لِأَنَّهُ بَقَرَ الْعِلْمَ اے شق کہ آپ علم کو چیر دیتے تھے اور پہچان لیتے تھے اس کی اصل کو اور اس کے خفیہ کو، اس وجہ سے آپ کو باقر کہتے ہیں کہ علم دی گہرائی تک آپ پہنچ جاندے سن جی۔ اچھا جی، یعنی جائز ہے نماز ان دونوں پر ویندے پہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یجوز التیمم، تیمم کیوں نہیں جائز؟ اس لیے کہ طہارت اس شے کی کہ تیمم کیا جائے گا اس کے ساتھ، اس شے کی طہارت ثابت ہے نص کتاب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ لہٰذا پس نہیں ادا ہوگی وہ طہارت اس شے کے ساتھ کہ ثابت ہے اخبار احاد کے ساتھ۔ تو زمین خشک ہو جائے پاک ہو جاتی ہے، یہ اس خبر واحد کے ساتھ جو جناب عبداللہ بن عمر سے جی، اور تیمم جو ہے اس کے لیے جو چیز جس پر تیمم کرنا ہے اس کی طہارت ثابت ہے نص کتاب کے ساتھ۔ او بے خود رو وَهُوَ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا ہوتا نا تو ٹھیک ہے، لیکن صَعِيدًا طَيِّبًا لہٰذا پس نہیں ادا ہوگا تیمم اس کے ساتھ جو ثابت ہے، اس لیے کہ خبر واحد نہیں فائدہ دیتی، پس نہ ہوگی طہارت قطعیہ زمین کے خشک ہونے کے ساتھ جی، بجفاف الارض۔ والکتاب یقتضی ذالک، اور کتاب تو تقاضا کرتی ہے طہارت قطعیہ کا، کس کا؟ وقضا کی بات پڑھی ہوں نا۔ اور اسی طرح خس وہ بھی خشک ہو جائے تو مغرب میں ہے، یہ خشک ہے، وہ بیت ہے قصب سے جی، چھت تے جڑیاں شیاں پیاں نہیں، مراد یہاں سترا وہ جو ہوتا ہے چھتوں پر کانوں سے، کاریگاں جڑی چکاں بنا کے چھت پاندے نا ڈیرے شیرے یا اے جڑیاں پٹھان چگیاں بناندے نے، او کانے دی مٹھاں بنا کے بڑی ساری موٹیاں موٹیاں، اے بھی اتنے کسے بچے موتر دیتا ہے، کسے کتے لات چاہ کے موتر دیتا ہے، یا کسے گندا پانی اتنے ڈول دیتا ہے، تو جس لئے سک جان گے نا کانے او کاشا جڑا چھت پہ ہے وہ کی ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اے مطلب جی سمجھا جی، وہ کی ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا جی۔ اور درخت اور گھاس وجہ سارے فصل آ گئے نہیں، صرف کہا نہیں جیڑی شے بھی زمین چ کھڑی اجے، درخت اور گھاس قائم ہیں زمین میں، جو اجے زمین تو کٹے نہیں، اگر نجس ہو جائے پھر خشک ہو جائے تو طاہرہ پاک ہو جائے گا، یہی مختار ہے۔ جوار کھلوتی سی، ابا پٹھے وڈن گیا تو کھلوتی جوار ہوتے آکھے میں انہیں پاپیاں دی اتے موترنا ہے تو پیشاب کر دیتے ہیں، تو او اجے وڈی نہیں تو سک گئے، تے اے جوار هو المختار، کنک کھلوتی ہے کاری جی، منجی کھلوتی ہے، تو کسے بندے نے نا جی
سارے شہر دا موتر کٹھا کر کے اتنے جا کے سپرے کر دیتی ہے جی، سارا گندا کر دیتا ہے، تو دھوپ لگی ہے تے سک گئے تے وہ ساری کنگ مونجی ہر شے باجرے دے سٹے پکے کھلوتے نے تے چھلیاں کھلوتیاں نے پکیاں، مولی کاشف آکھیا میں نے سارے ہوتے موترنے ہیں جی، تے سکنے تو بعد پاک ہو گئے۔ چلو هو المختار، مختار یہی ہے مختار، اور وہ جو درخت اور گھاس کاٹ لیا گیا ہے، وہ جو کاٹ لیا گیا ان دونوں سے، دونوں کون؟ شجرن، تو دھوئے اس کو لا غیر جی، یغسلہ دھوئے اس کو، تو یہ بغسل ہی ہوتا میں ٹھیک ہے، اس کے دھونے کے ساتھ پاک ہوگا، اس کے علاوہ پاک ہوں دھونا ہے۔ ہوں چونکہ وہ نچوڑیا تے جانا نہیں، تو ہوں وہ ترائے باری اتوں قطرے ختم کرنے والا کیس پیچھے پڑا ہے جی، ہوں انج جی سمجھے۔ وما قطع منہا، یعنی درخت اور گھاس جب کاٹ لیا گیا زمین سے اور جدا ہو گیا، تو یہ نہیں پاک ہوگا مگر لا غیر، اس لیے کہ زمین کی طہارت، اور پیچھے پڑے زمین کی طہارت خشک ہونے کے ساتھ ثابت ہوئی ہے علی خلاف، کیونکہ گندگی تو تونے نال پاک ہوندی تے تو سکن نال ہوگی، تو پس نہیں متعدی ہوگی اپنے غیر کی طرف، اور اس کے غیر کی طرف جو متصل بالزمین ہے۔ تو زمین نال متصل کون ہے؟ جڑا درخت وچ کھلوتا ہے، جڑی فصل وچ کھلوتی ہے جی، جڑی کٹ لی گئی وہ غیر ہو گئی، ہن اس نو قیاس نہیں کریں گے جی، سنیں اے شاباش۔ او کاری جی ایویں تونا تنی رکھی دے، پٹھے کھوتی تے لد کے راج کنی واری گندے پانی ہوندے نے تے او تھلوں پریندے جاندے نے جی، انہوں نے لیا کے توویے تے تاں پاک ہونا ہے جی، اوویں کتر کے کھوا دی تے ڈنگراں نوں تے گند کھوایا ہے جی، یہ ٹھیک نہیں کیتا جی۔ او ویکھو گامو ثم جفا طاہرا، بیڑا پہ یعنی پاک ہو جائے گا خشک ہونے کے ساتھ اور اثر کے، اس لیے کہ وہ متصل تفاخذ حکم الارض، سنیں او بلا تھے جی، اور بساط جاری ہو پانی اس پر ایک رات، تو یہ بجاری الماء ہوئے نا تامی معنی ٹھیک ہے، پانی کے جاری ہونے کے ساتھ اس پر ایک رات، سنیں نا، اور زمین اور پکی اینٹ، ہن سارے فرش فرش جو فرش بنائی گئی ہے یہ پاک ہوتے ہیں بالیب سے، خشک ہونے کے ساتھ اور اثر کے چلے جانے کے ساتھ، نماز کے لیے نہ کہ تیمم کے لیے۔ تیمم واسطے تائیں وہ تو مٹی کھرچ دیو یا ہوتے کو پانی شانی ڈولے تو بالکل نشان ختم تے پھر ہونا ہے نہیں، سنیں یعنی جائز ہے نماز ان دونوں پر اور زمین تے آجر پر، سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہیں جائز تیمم ان دونوں کے ساتھ، اور اسی طرح خس مغرب میں ہے، خس کیا ہے؟ وہ بیت ہے قصب سے، کس سے؟ قصب سے، اور مراد یہاں سترہ یعنی پردہ، وہ
کہ ہوتا ہے وہ چھتوں پر کسب سے وہ مختلف طریقہ بنا کے چھت پایا ہوں جی اور درخت ان تو نہیں نہ ویکھے تو لنٹر ویکھے نا جی اور درخت اور گھاس جو کھڑا ہے زمین میں اگر نجس ہو جائے پھر خشک ہو جائے تو پاک ہو جائے گا، یہی مختار ہے۔ اور وہ جو کاٹ دیا گیا ہے ان دونوں سے اور شجرت کالا سے، سنیں تو دھوئے بندہ اس کو لا غیر یا اپنے دھونے کے ساتھ، بے غسل ہی اپنے لا غیر شبہ اور کے ساتھ جاری ہو پانی اس پر ایک رات، اور زمین اور اینٹ جو بچھائی گئی ہے خشک ہونے کے ساتھ اور اثر کے چلے جانے کے ساتھ، نماز کے لیے نہ کہ تیمم کے لیے، یعنی جائز ہے نماز ان دونوں پر اور نہیں جائز تیمم ان دونوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح مغرب میں ہے اس بیت ہے کسب سے، اور مراد یہاں سترا وہ کہ وہ ہوتا ہے چھتوں پر کسب سے، اور شجر اور گھاس جو قائم ہے زمین میں اگر نجس ہو جائے پھر خشک ہو جائے تو پاک ہو جائے گا، یہی ہوتا ہے۔ وہ جو کاٹ دیا گیا ان دونوں سے اس کے دھونے کے ساتھ لا ہے جی۔ لما ذکر تطہیر النجاسات شرع فی تقسیمها علی الغلیظۃ والخفیفۃ وبیان ما هو عفو منهما فقال وقدر درہم من نجس غلیظ کبول ودم وخمر وقرء بسم اللہ جی وقول ثمار وہرۃ وفأرۃ وروس خسین وما دون ربع الثوب مما خف كبول فرس وما أكل لحمه وخلع طير لا يؤكل عفو وإن زاد لا قیلا المراد بربع الثوب ربن یا رب کی ہوں پڑھیا المراد بربع الثوب سراجی کی جو اندر پڑھا کے کسرا پھر بھول گئی ہیں جی۔ المراد بربع الثوب ربع أدنى ثوب يجوز به الصلاة، وقيل ربع الموضع الذي أصابته النجاسة كالذيل والكم والدقريس وقدر أبو يوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشبر فی شبر۔ چنگا بندہ ہے یار تو، آگے بڑھوا تو بے راہ وعقبر وزن درہم بقدر مسکال فی الکفیف ومساحته بقدر عرض الکف فی الرقیق، المراد بعرض الکف عرض مقعد الکف وهو داخل مفاصل الاصابع۔ آنے والے متن کا ربط جب ذکر فرمائی مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی نجاستوں کی تطہیر، کس کی؟ نجاستوں کی تطہیر۔ وقد استوفى الکلام فی المطہرات عبد الغنی نابلسی فی نہایت المراد۔ انہاں بڑی کمال بھی اس کتاب بچے نا کیڑی کیڑی شے کیویں پاک ہوندی ہے انہاں دی بڑی وضاحت کیتی ہے جی۔ جب ذکر فرمائی مصنف رحمہ اللہ نے نجاسات کی تطہیر، کس کی؟ تو شروع ہوئے نجاسات کی تقسیم میں غلیظہ پر اور خفیفہ پر، کہ نجاست دو قسم ہے، خفیفہ اور شروع ہوئے اس مقدار کے بیان میں جو معاف ہے ان دونوں سے۔ کتنی اگر ہو تو کپڑا نہ دھویا جائے یا بدن نہ دھویا جائے یا جگہ نہ دھوئی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، کتنی معاف ہے۔ اب یہ دو چیزیں بیان ہونی ہیں جی۔ یہ پس فرمایا ادھر قولہ علی الغلیظۃ والخفیفۃ، جان اس بات کو کہ نجاست مغلظہ ہے جی
یہ غلیظہ کیڑی ہوندی ہے تے خفیفہ کیڑی ہوندی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ نجاست مغلظہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہوتی ہے کہ وارد ہو اس میں نص، ایسی نص جو حکم کرنے والی ہو نجاست کا، اور نہ معارض ہو اس نص کے نص آخر۔ صرف نجاست والی یہ شے نجس ہے، یہ نص تو ہے، اس کے مقابل نص کے یہ نجس نہیں، یہ نہیں ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ ساری برابر ہے کہ علماء کا اختلاف ہو اس میں، یا امام صاحب مجتہدین کے اختلاف کا لحاظ نہیں کرتے، نص کا لحاظ کرتے اس مسئلے میں۔ پس اگر پائی گئی اس میں یہ نص جو معارض ہو، جیسے پر جو نص کہتی نہیں یہ نجاست نہیں ہے، یہ کہتی نجاست ہے، تو پس یہ مخفف ہے، یہ وہ نجاست ان دی مثال دیں دینی، جیسا کہ بول ما یوکل لحمہ، جیسا کہ کیونکہ اندے وچ او سونے فرمایا سی اونٹنیاں دا بول بھی پیو، تو نص معارض ہے نا، اس لیے۔ اور صحابین کے نزدیک تعریف کیا ہے؟ اور عندہما وہ شے یعنی وہ نجاست کہ اختلاف کیا گیا اس کی نجاست میں، یہ کیا ہے جس میں فقہا کا بعض کہتے ہیں نجس ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، یہ کیا ہے؟ اور وہ کہ نہیں ہے اس طرح وہ شے کہ جس کی نجاست ہونے میں فقہا کا، پس وہ غیر مخففہ ہے یعنی مغلظہ ہے۔ آپ مثال دیتے ہیں، روث گوبر مغلظہ ہے عندہ، کیونکہ یہاں نص معارض کو نہیں ہے، اس لیے کہ وارد ہے نص اس کے نام رکھنے کے ساتھ رکس، اور سونے نے ڈیلے لے لے تو گوبر سٹ دیتا، فرمایا رکس یعنی نجس ہے، اور نہیں معارض اس کے نص آخر، لہذا یہ گوبر کی ہے نجاست ہے۔ اور عندہما یہ کون گوبر، کیوں؟ باوجہ واقعہ ہونے اختلاف کے اس میں، کیویں لقول مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطہارتہ، امام مالک فرماتے ہیں گوبر پاک ہے، کیا وجہ؟ لعموم البلوا، عموم بلوا کے لیے، لوکی انہوں مٹی چ ملا کے پوچے مار دینے، انہوں سکا کے اگ بال دینے، زنانیاں ہاتھاں نال مک نال پہن کے تے اسے نال پھر پیڑا کر کے تے روٹی پکاندیاں نے، تے نال ذرا ماسا لگ سکتا ہے جی، لہذا اس عموم بلوا دی وجہ تو مجبوری دی وجہ تو مالکیاں دے نزدیک گوبر کی ہے، سمجھی جے۔ اور چاہیے کہ طلب کی جائے تفصیل اس مقام کی مطولات سے، اور پیچھا پڑھی ہے کنی باری، مطلب ڈرو پہ بھی پتہ نہیں مطولات کیڑے جی، پیچھے جنیاں کتاباں چ پڑھ کے وہ ساری تفصیلاں بہت ساری آئی ہیں جی، دھیان وہ بلا تھی۔ پس فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، اور درم کا اندازہ نجاست غلیظ سے کیا اگلے پاس چلو، بسم اللہ۔ عفون معاف ہے، کیا ہے؟ اور اگر زیادہ ہو جائے تو لا، پھر معاف اندے نال ہی اتے، اور وہ نجاست جو سوا ہے وما دونا، اور وہ جو کپڑے کی چوتھائی سے کم ہے ان نجاستوں سے جو خفیفہ ہیں، یہ بھی عفو معاف ہے۔ کو سمجھ آئے کہ نہیں؟ وچ مثالاں دیتیاں نے کندیاں؟
غلیظات خفیفاں دیاں کھانے چ پئی امتحان کرو واپس چلو او دیکھو پس فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور اندازہ درم کا کس کا درم کا نجس غلیظ سے جیسا کہ بول خون شراب اور مرغی کی بیٹ بسم اللہ اور گدھے کا بول بلی کا بول چوہے کا بول اور روس لیڈنے گوبر اور خصی جی یہ سارے نجاست غلیظہ کی مثالیں ہیں اور وہ جو کم ہو کپڑے کی چوتھائی سے ان نجاستوں سے جو خفیفہ ہیں جیسا کہ گھوڑے کا بول اور وہ جانور کے کھایا جاتا ہے گوشت ان کا اور بیٹ پرندے لا یوکالو کی پیٹ لا یوکالو کی یہ اتنے مقدار معاف ہے اور اگر زیادہ ہو جائے تو لا انہوں پڑھ دھیان کرو ادھروں ویخ وقدر درہم ترکیب دسیے کہ وقدر درہم مبتدائے تے خبر اس کی آ رہی آگے کون اور قولہ ما دون ربع صوبن اس کا عطف ہے اسی قدر پر وقدر الدرہم وقدر ما دون ربع صوب کیے عفون کیے عفون اچھا جی من ناجا سے امتحان کریں گے یہ بفتح المیم بفتح الجیم ناجاسن جی تے غلیظ بر وزن فعیل یہ نجس کی صفت ہے نجس غلیظ اور ایک نسخے میں غالوزہ بھی ہے علی وزن کاروما پھر جملہ صفت بنے گا اچھا جی اگے مثالاں دیتیاں ایک ایک مثال دی وضاحت کا بولن جزمی بات یہ ہے کہ مراد اس کے ساتھ اس بول تو مراد آدمی دا بول ہے کیونکہ باقی نے تو مثال دیتی اگے سنے ہی اور باقی تو مثالاں آ رہی ہیں نہ کو بول دیاں اس بول تو مراد اگرچہ وہ بچہ ہو دودھ پیتا کیونکہ آدمی کا بول کیا ہے نا بچے دودھ پینے والے کا بول بھی اور اسی طرح ہر وہ جو نکلے آدمی سے جو واجب کرنے والا ہے وضو کو یا وہ بھی کیا ہے خون پیپ منی جی ایشا بول جڑنا پخانا مزی ودی ان سارے نال کی ہوندا ہے غسل نہیں وضو غسل بھی نال جوڑ دے انہاں نال وضو واجب ہے منی نال تے لہذا جن دے نال وضو یا غسل واجب ہوندا ہے بدن انسان جو جڑی شے نکلے تے او سارے کی نے اور ایک پہلا قول سی بے مراد آدمی کا بول اور عام اور احتمال ہے یہ کہ مراد لیا جائے بول سے بول ہر اس کا کہ نہیں کھایا جاتا تو نہ سارے دا بول کیے جی انسان دا بول نجاست غلیظ ہے جتنے حیوانات جڑے حرام نے انہاں دا شیر دا چیتے دا گدڑ دا لومبڑ دا یہ جنہیں بھی جنگلی چیزیں نے انہاں دا بول کیے غلیظ ہے جی اور مستثنا کیا گیا اس سے بول کس کا چمگادڑ کا بول کیونکہ وہ طاہر ہے اور اسی طرح بیٹ بھی چمگادڑ کی وہ بچنا مشکل ہے قذافی در المختار باقی اختلافات ہیں پہ اچھا جی جیسے دم اور خون اور دم دے کچھ لگ دیا یعنی دم اس دم سے مراد ہے یعنی دم مصفو
جو بہنے والا خون ہے وہ کیا ہے؟ جس حیوان سے بھی ہو، پاویں جندہ بھی ہوے، انسان دا، حیوانات دا، حلال دا، حرام دا، سارے میں جڑا دم مسفوح کی ہے باوجہ اس کے جو گزر گیا ہے کہ غیر مسفوح نہیں ہے، نجس ذبح کرنے تو بعد جڑا وچ بچ جائے نا او بس، باقی اندن اور مستثنا ہے سے شہید کا خون جب تک اس کے بدن پر لگا ہوا ہے تو وہ پاک ہے، وہ کما حققہ فی البحر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا فی الدر المختار۔ اچھا جی، وخمرن، اور جیسے خمر کی شے، خمر ہونا، خمر کا نجس مغلظہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو مسئلہ گیا مک۔ اور اسی طرح نجاست باقی مسکرات مایا کی، مسکرات جو پتلے ہیں سکے نہیں کی، مایات باقی ساریاں شراباں جنیاں وہ بھی کیا نجاست ہے، مغلظہ ہے۔ اور اختلاف کیا گیا ہے نا، وہ ہے نجاست، اور اختلاف کیا گیا ہے خمر کے علاوہ باقی مسکرات مایا کے مغلظہ ہونے میں، یا ہیں وہ ساری جتنے بھی نشے والی پتلی چیزیں ہیں، وہ ساری کیا ہیں؟ خمر تو مغلظہ ہے بالاتفاق، تو باقی میں مغلظہ ہیں کہ مخففہ ہیں۔ اور بہر المسکرات غیر مایا، کون؟ وہ چیزیں جو نشہ دیتی ہیں لیکن وہ سکیاں نے، جیسے افیون، ہن ہیروئن وغیرہ، اور زعفران، مطلقاً نہیں ہے کسی شے نال مل کے۔ بسم اللہ۔ پس جزا ہے، پس طاہر ہے، کیا ہے؟ اے جڑا سکا ہے نا، سکا مائے ایک ہی ہے، وہ کھانا نہیں ہو حلال، انج بھی کیے کما حققہ فی رد المختار۔ سنیں موشیاں دا ساڈی بھی سن لو۔ بہرحال حکم باقی مسکرات کا جو خمر کا، پس تحقیق فرمایا صاحب در مختار نے، وفقی فرمایا وفی باق الاشربات المسکرات غیر الخمر سلاس، بولو چاہ، تغلیظ، تخفیف، طہارت، نجاست سے مغلظہ ہیں یا نہیں، اور بتریر بہتا نہیں ہو یا نہیں ہو بگموں۔ اور ترجیح دی گئی ہے بحر الرائق میں کس کی، اور ترجیح دی گئی ہے نہر الفائق میں، اور فائدہ دیا ہے یعنی سمجھایا ہے استاذ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے کہ انہو علی روایت تخفیف، کہ وہ تخفیف کی روایت پر معافی دی گئی ہے اسے جو کم ہے صوب مصاب کے یا بدن سے۔ اگر خفیفہ منیے تو پھر یہی مسئلہ ہونا نا بھی چوتھائی تو کم ہوئے تھے۔ اور علامہ احمد زرقا شیخ و شیوخنا فی حلب اعتماد کرتے تھے، روایت فتویٰ دیتے تھے اسی کے ساتھ۔ اور ہمارے شیخنا علامہ محقق الکوثری کہتے تھے مسکر غیر خمر، جیسے اسبرتو، اندہ معنی ویکھو اس علاقے کوئی چیز ہے، ساڑھے علاقے جو اور ہو گیا، جائز ہے استعمال اس کا اور حرام ہے شرب اس کا۔
ویسے بھی استعمال اور طریقے نہ، لیکن پینا حرام ہے۔ اور ذکر کی گئی ہے یہ بات، یا انہوں نے ذکر کی کہ ان ھذا، یہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور نہیں مخفی یہ بات کہ فتویٰ ھذین الشیخین، بسم اللہ جلیلین، فیہا، اس میں جی اس میں یسر ہے اور سماحت للناس ہے، کیوں؟ بوجہ عام استعمال اس مادہ ہامہ کے، یعنی اصبرتو فی کثیر مرافق الحیات میں آج دن، اور نہیں لا نہیں شک یہ کہ بچنا اس کے استعمال سے اس کے لیے جو طاقت رکھے اولا ہے اس کے لیے، باوجہ اس کے جو اس میں ہے علماء کے اختلاف سے اس کی طہارت میں۔ ایک کونا اپنے علاقے دیکھ شاید ہی مثال دیتی ہے سپرٹو ہے ہون کی بنیا انہیں کیا کہ بعضیں کیا کہ نجاست ہے خفیفہ ہے یہ آکھے نا، تو دوسرے کیا کہ نہیں پاک ہے، استعمال بے زخمہ شخمت ہے تو پینا حرام ہے، بھی لوگ سارے اس سے مبتلا ہو گئے نا جی، تو بے جڑنا آئندے بچ یسر ہے، تو لاندے نا سارے اس نو کس نو استعمال ہوندہ ہے، زخمہ شخمت ہے جی، پٹیاں شٹیاں تے زیانے جی، تو استعمال حلال ہے، لہذا اندے نہ لانے نال بے وضو نہیں ٹوٹے گا جی، پینا حلال حرام ہے جی، سپرٹ ہو گیا، اس قسم دی اور جڑی چیزاں ہو گئی ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا بھائی، چلو جی، یعنی باقی جو نشے والی چیزیں ہیں نا مائع، وہ نجس ہیں، اختلاف ہے غلیظ ہیں یا کہ سنیں، تو جڑی سکیاں نے نا فیون وغیرہ وہ بے پاک نہیں، لیکن استعمال حرام ہے انج بھئی۔ اگر کسی بندے افیم جیب وچ پائی تو نماز پڑھدا پے تو بے اس مسئلے دے مطابق ان دی نماز سنیں، لیکن اگر شیشی چ موتر پا کے جیب وچ پائیے تو ان ٹھیک نہیں جی، سنیں اے گل جی۔ اچھا جی، و بول حمارن، و بول، سوال پیچھے بول آ گئے، کھوتے دا بول خاص کر کے وکھریا کیوں کیتا ہے؟ محاذ سنیں، محاذ علیحدہ کیا اس کو ذکر کے ساتھ دفع کرنے کے لیے اس ایہام کو کہ بول اس کا مشکوک ہوگا اس کے لعاب کی طرح، جیسے اس کا لعاب مشکوک ہے شاید اس کا بول بھی، تو اس کو علیحدہ کیا کہ بول مشکوک نہیں ہے، یہ تو کھوتی دا بول وہ بھی جی سنیں۔ اور بہرحال ہرا بلی بلا بے کسر الہا تشدید را محملہ بالفارسی گربا، قربا نہیں گربا، اور اندہ بول بھی کیے، اور فعرا بالفارسی موش، ماز نس کیا ان دونوں کے بول پر، کون دونوں؟ واسطے دفع کرنے قول ان کے جنہوں نے کہا ہے فقہا سے بے طہارت بولہما، ان کے قول کا رد کیا ہے، نس اس لیے کیا جی۔ اچھا جی، وروس وخصین، نظر آ رہے ہیں؟ روس بے فتح الراء محملہ، یہ ہوندہ ہے روس جی، کوڑا، خچر، گدھا، جیسا کہ انسان کے گندگی کو، اور خصی بے کسر فسکون اے بقر، ہاتھی،
تے 12 بھیڑ بکریاں تے اٹھ او لیڈنے جیسا کہ خور کس کے لیے اور جڑے پچھلے پاسوں کٹ دینے انہوں نے مختلف نام ہیں عربی ساڑھے کول بھی ہیں نام. اچھا جی اور نجب کتے کے بڑے پیشاب کو اور عذرا غائط آدمی کے لیے قضا فی رد المختار بالجملہ عذرا تو کل حیوان نجسن غیر طیور طیور تو علاوہ زمین تے چلن والے ساریاں دا وڈا پیشاب کیے. اچھا جی ہون آ گیا جی عفون کی امتحان کرا جی عفون تے یعنی بنسبت صحت صلاۃ کے بہی بھائی فرض ادا ہو گیا ہے نماز صحیح ہے نہ کہ بنسبت گناہ کے بے گناہ ککھ نہیں ہویا انج نہیں نماز ہو گئی ہے کیونکہ باقی رکھنا جی قدر معفو عنہ کا جڑا معاف ہے نا انہوں تونا نہ تو کی کرنا باقی رکھنا اور نماز کی ادائیگی اس کے ساتھ یہ مکروہ تحریمی ہے جی لہذا گناہ ہے پس واجب ہے تو مکروہ تحریمی کا ازالہ واجب ہوتا ہے سنیں جی پس واجب ہے دھونا اس کا اور بہرحال اقل اس سے جو قدر معفوف سے اقل ہے پس مکروہ تنزیہ ہے پس مسنون ہے دھونا اس کا قضا حقہ کا شراح الکنز والمنیا وجہ اس میں یہ ہے کہ دلالت الاجماع اجماع کی دلالت اور آثار جو ہیں شاہدت گواہی دیتے ہیں بے کون قدر من النجاسات نجاست کے اندازے کے ہونے کے ساتھ عفو سنیں اور نئی مکلف بے ازالت کل ناجس ولو قلیلا. سوال ہے کہ معافی کمیں بنیش معافی تو اوے وے کہ اجماع کی دلالت اور آثار کی دلالت گواہی دیتی ہے کہ ہونا قدر کا ہونا ایک قدر کا نجاست سے معاف ہے ایک قدر نجاست کی اور نہ ہی مکلف ہے بندہ ہر نجاست کے ازالے کے ساتھ اگرچہ قطرو کو ہوئے ہن انہاں دوواں گلاں نو جمع کر کے نتیجہ نکلنا ہے سنیں بے قدرے ایک مقدار نجاست کی معاف ہے اور دوسرا بندہ مکلف نہیں ہر نجس کے اگرچہ بالکل لہٰذا پس اندازہ لگایا ہم نے اس کا ما دون ربو کے ساتھ کس میں مخفف میں وجہ اس لیے کہ ربو کے لیے حکم کل کا ہوتا ہے کثیر من الاحکام لہذا اگر ربو ہو گیا تو گویا سارا کپڑے پلیت ہو گئے ان ربو تو کم میں تے معاف ہے لیکن پھر بھی واجب تونا اور درم کے ساتھ اندازہ لگایا ہم نے کس میں ایک اتھوں لیا بے درم تک معافی ہے امتحان کریں پیچھے پڑے آج 3-4 باری لیتے ہوئے استنجا بالاحجار کی احادیث سے ڈیلیا نال استنجا پانی تو بغیر بڑا استنجا ٹھیک ہے اتھوں یہ گل کڈی ہے کیونکہ معلوم سے ہے یہ بات کہ یہ جو استنجا بالاحجار ہے یہ مجفف منشف ہے مزیل نہیں ہے شے سک گئی ہے تے صفائی ہوئی ہے مزیل نہیں ہویا کہ بالکل تھا دھوتی گئی ہے اتھے کچھ نہ کچھ ہے اور تحقیق معافی دی ہے شارع نے اس سے بے ڈیلے نال استنجا کر کے تو وضو کر کے نماز ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں اور غائط کی جگہ ہوتی ہے بے قدر درم تو وہ جو دوبر ہے نا جب بند ہو تو وہ کتنا اندازہ ہے درم کا اندازہ ہے اے گل جی اتھوں کڈی یہ گل سمجھیو چلو جی
با اگے ہن اے چوتھائی کتنی کندی مراد ہے او چوتھائی او درم تا واضح ہو گیا تے چوتھائی کندی جی تے او درم پیچھے آئے نہیں کہ رہ گیا آشیا ہیں اگے آ رہے ہیں اچھا بعض نے کہا ہے کہ مراد او متن وچ نہیں ہے گا وما دون رب صوب صوب کنا بعض نے کہا ہے مراد رب صوب سے رب ادنا کپڑے کا جائز ہے اس کے ساتھ نماز جننے کپڑے نال نماز جائز ہے نا ناف تو گوڈیاں تک اینے کپڑے دا چوتھا حصہ کسے بھی تھان تو اینے کپڑے دا چوتھا حصہ کسے بھی تھان اے معاف ہے کٹ چوتھے تو کٹ چوتھا ہوتے فرض تو ہونا بعض نے کہا ہے کہ چوتھائی جگہ کی وہ جگہ کے پہنچی یا اس کو جس جگہ تے نجاست لگی ہے نا کپڑے دے جس ٹکڑے تے ان دا وکھرا نہ ہے ان دی چوتھائی تو کٹ جیسا کہ ذیل اے اگلا دامن تے پچھلا دامن اور آستین اور دخریس کون او من القمیس او آئی دخریسا گلمہ جی وچ وڑنا ہے جی اور اندازہ لگایا اس کا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شبر فی شبر اینا اے کپڑا ہے نا جتھے لگا ہے ان دی چوتھائی تو کٹ ان دی کٹ اللہ اکبر جب ہیں کیڑا شی بسم اللہ مراد برب صوب قال الاقطع فی شرح مختصر القدوری یہ اصح ہے اس کا جو وارد ہوا ہے اس میں جی مناقب سب تو اصح یہی ہے کہ جڑا کپڑا ہے نا ناف تو گوڈیاں تک اینا کپڑا پاویں اتلی چادر ہے پاویں کوٹ ہے پاویں ستھن ہے پاویں کمیز ہے سنے ہی اینا جڑا کپڑا ہے کسے بھی تھان تو جن دے نال ناف تو گوڈیاں تک بدن کجیا جاندہ چفیریوں اینا کپڑا ان دی چوتھائی اینا کپڑا بھی اے صح ہے بلے 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 بعض نے کہا ہے وکیل اگلا قول خلاصہ اس کا یہ ہے کہ معتبر طرف کا ربو ہے وہ طرف کے پہنچی اور دوجا قول نجاست کپڑے سے اور چوتھائی عضو کی کہ مصاب ہے جنہوں گندگی لگی ہے جیسا کہ ید رجل پورا عضو وکھرا اور تصحیح کی گئی ہے اس قول کی محیط تحفہ مجتبہ وغیرہ ہما میں جی ومشال ہے صاحب تحفۃ الملوک او ہن مانا کر جب ذکر کی مصنف رحمہ اللہ نے نجاسات کی تطہیر تو شروع ہوئے نجاسات کی تقسیم میں غلیظہ اور خفیفہ پر اور بیان اس مقدار کا جو معاف ہے اور بیان اس مقدار کا کہ معافی ہے ان دونوں سے کس سے غلیظہ اور خفیفہ سے پس فرمایا اور اندازہ درم کا نجس غلیظ سے اگو خبر ہونی معاف ہے تو مثالاں دیتی ہے جیسا کہ بول اور خون دم مصفوح اور خمر اور دجاج کی بیٹ سنے ہی بلاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بول حمار کا اور ہرہ کا اور فأرہ کا اور روس اور خصی
اور تھلے دسے نے سارے نام، یہ ہو گئی پہلا۔ اور وہ جو کم ہو کپڑے کی چوتھائی سے ان نجاستوں سے جو خفیف ہیں، جیسا کہ بول گھوڑے کا، اور بول ما اوکیلا لحمہ کا، اور بیٹ پرندے کی، ایسا پرندہ کہ نہیں کھایا جاتا گوشت اس کا۔ جڑے پرندے جنہوں کا گوشت کھادا جاتا انہوں دی بٹھ پا کے پڑھیا جی۔ یہ کیا ہے؟ معاف ہے، اور اگر زیادہ ہو جائے تو لا، پھر معافی نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے مراد ربو صوب کے ساتھ، ربو ہے ادنا کپڑے کا کہ جائز ہے اس کے ساتھ نماز، تو ناف تو گوڈیاں تک۔ اور بعض نے کہا ہے چوتھائی جگہ کی، وہ جگہ کہ لگی ہے اس کو نجاست، جیسے ذیل، آستین اور دخریس۔ اوق من القمیص وہو ما یوصل بہ البدن لیوسعہ ہے، اور جن میں گلمہ پائی دے۔ اور اندازہ لگایا ہے اس کا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شبر فی شبر کے ساتھ، شابہ شابہ۔ جب ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے نجاسات کی تقسیم کو، تو شروع ہوتے ہیں مصنف رحمہ اللہ نجاسات کی تقسیم میں غلیظہ اور خفیفہ پر، اور اس شے کے اس کی مقدار کے بیان میں جو معاف ان دونوں سے ہے۔ پس فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، اور اندازہ درم کا نجس غلیظ سے، جیسے بول اور دم مسکوب اور خمر اور دجاج کی پیٹ اور حمار کا بول اور ہرا اور دجال کی نہیں ہو دجاج، دجاج کی جب بڑھا دیتے ہی بھلا بھی، اور حمار کا بول اور ہرا اور کھارا کا بول۔ پھر فارمی ہوئے تھے اندھے بھی شاد کتوں آگے تو غریب مسکین جی۔ روز اور حس اور وہ جو کپڑے کی چوتھائی سے کم ہے ان چیزوں سے جو خفیفہ ہیں، جیسے فرس کا گوشت اور ان جانوروں کا گوشت کہ کھایا جاتا ہے گوشت ان کا، اور ڈیٹ کھایا جاتا ہے گوشت اس کا، معاف ہے، اور اگر بڑھ جائے تو نہیں۔ بعض نے کہا مراد کپڑے کی چوتھائی کے ساتھ ادنا ہے چوتھائی کپڑے کی چوتھائی کا کہ جائز اس کے ساتھ نماز، اور بعض نے کہا ہے اس جگہ کی چوتھائی کہ پہنچ کے اس کو نجاست، جیسے ذیل اور آستین اور دخریس، اور اندازہ لگایا اس کا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شبر فی شبر کا۔ وَقُدِرَ وَزْنُ الدِّرْهَمِ بِقَدْرِ مِثْقَالٍ فِي الْكَثِيفِ وَمَسَاحَتُهُ بِقَدْرِ عَرْضِ الْكَفِّ فِي الرَّقِيقِ الْمُرَادُ بِعَرْضِ الْكَفِّ عَرْضُ مَقْعَدِ الْكَفِّ وَهُوَ دَاخِلُ مَفَاصِلِ الْأَصْابِ۔ اچھا جی، اے جڑا نا درم کنا ہوندا ہے، درم جڑا کہ نا بقدر درم، اور اعتبار کیا گیا ہے درم کے وزن کا، کثیف میں مسکال کے اندازے کے ساتھ۔ او جڑی نجاست غلیظہ لگی ہے نا بدن تے کپڑے تے، اگر او ٹھوس ہے تو ہون اون دا وزن دا اعتبار ہے کنا مسکال تک معافی ہے تو زیادہ معافی نہیں، تو مسکال ہوئے تو توڑا واجب ہے۔ اور مساحت درم کی بے قدر عرض الکف، اور درم کی مقدار پیمائش ہے کف کی چوڑائی کے اندازے کے ساتھ۔ قسم پھر رقیق ہے، نجاست جڑی بدن تے لگی وہ پتلی ہے یا کثیف ہے؟ کثیف ہے تے وزن دا لحاظ ہے توڑے تھان تھوڑی ملے، تے جے کر پتلی ہے تو پھر جگہ دا لحاظ ہے، او ہے ہاتھ کی چوڑائی کا اندازہ وچ جڑا ہے۔ او مراد بے عرض الکف، او مراد بے عرض
جو کف کے مقعر گہرائی ہے وہ کون ہے؟ وہ جو داخل ہے انگلیوں کے مفاصل کے آ جوڑ انہاں دے وچ جڑی جگہ ہے اے سنیں اے اینی جڑی ہے جی وا تو بیرا جب کہ اختلاف کیا گیا ہے، اختلاف منقول ہے درم کی تفسیر کا امام محمد رحمہ اللہ سے، بھی درم بھی مقدار تو کی مراد ہے؟ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس تفسیر میں اختلاف منقول ہے۔ پس ایک مرتبہ تفسیر کی آپ نے درم کی کف کی چوڑائی کے ساتھ اور ایک مرتبہ مسکال کے ساتھ، کنہوں نے؟ اور مسکال 20 کی رات ہے، تو پس توفیق بیان کی ان دونوں کے درمیان۔ بعد والوں نے تطبیق دی دونوں قولوں میں، بائیں طور کے تفسیر اول کیڑی بیارد الکف جب کہ ہو نجس مغلظہ رقیق، اور ثانی جب کہ ہو نجس مغلظہ کثیف۔ وہ کثیف کیڑی ہے؟ اور وہ ہے کہ مشاہدہ کرے آنکھ اس کی ذات کا، نہ کہ فقط اس کے بیٹھے لگی صرف اینا نہیں، وہ نظر بھی آوے تو ہن اندے وزن دا لحاظ ہے۔ اور تھلے بھی پچھلا قول لکھیا سی، پچھلے قول وچ والقول ثانی ربو جمیع صوب والبدن بھی قول ہے گا جی، سارے کپڑے دا، سارے تصحیح کی اس کی مبسوط میں اختیار کی ہے اس کو صحب، اور قول ثالث ربو ادنا صوب جائز ہے اس میں نماز جیسے چادر، کالا لگتا یہ صح ہے اس کا جو روایت کی گئی ہے اس میں اعلان ینظر غور و فکر کر لیا جائے کہ مختلف اقوال ہیں اور مختلف اقوال پر تصحیحیں بھی ائمہ کی موجود ہیں، اور اعتبار کیا گیا ہے درم کے وزن کا کثیف میں مسکال کے اندازے کے ساتھ، اور اعتبار کیا گیا ہے درم کی مساحت کا کف کی چوڑائی کے اندازے کے ساتھ، پتلی میں مراد ارد الکف سے، اور ہاتھ دی چوڑائی ارد جو کف کی مقعر ہے گہرائی میں ہے، اور وہ داخل ہے انگلیوں کے جوڑوں کے، انگلیاں دے جوڑاں دے وچکار جڑی جگہ بھی اینی جڑی جی مار کیا گیا ہے وزن درہم کا مسکال کے اندازے کثیف میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، کف کے ہاتھ کے اندازے کے ساتھ ہے رقیق، اور مراد اپنے کف کے ساتھ عقد ہے کافی گہرائی کی، اور وہ داخل ہے انگلیوں کے مفاصل کا، ودم و سما کے لیس بنجس ودعاء الباخل والحمار لا ينجس طاهرا وبول لأنه مشکوک لین بول کتے چڑ گئے واجہ فالطاهر لا تزول طهارته بالشک، اجے تو نیڑے موڑے ہیں جے توڑوں ہو کے مڑے ہیں صبر کر۔ اور مچھلی کا خون نہیں ہے نجس، کون؟ اور خچر کا لعاب نجس، اور حمار کا لعاب نہ، اچھا جی، اور حمار لعاب البغل والحمار نہیں نجس کرتے طاہر کو، ان دو مندہ جڑا تھوکے نا او اس لیے کہ وہ مشکوک ہے، تو پس طاہر نہیں زائل ہوگی طہارت اس کی کس کے ساتھ؟ کھوتے خچر دا تھوک لگ گیا نا، ایویں جھوٹا پانی لگ گیا کسی شے نوں تے او پلیت، کیونکہ انہاں وچ شک ہے، تے جیڑی شے یقیناً پا کے
ਉਹ ਯਕੀਨ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾੜਿਆ کہ پڑھیا کہ یقین شک سے ظاہر نہیں ہوتا اور لیسا بنجسن اس لیے کہ مچھلی کا خون نہیں ہے خون حقیقتاً بلکہ وہ ایک رطوبت ہے پتلی جو شبیہ بالخون ہے اس دلیل کے ساتھ کہ مچھلی خون جب لگے اس کو دھوپ تو وہ کالا ہو جاتا ہے اور مچھلی کا خون لأنہ مشکوکن یعنی جب پہنچے کپڑے کو بدن کو لعاب خچر کا گدھے کا جائز ہے نماز اس کپڑے کے ساتھ اس لیے کہ وہ کپڑا نہیں ہے لعاب بمطابق اس کے جو گزر گئی تحقیق اس کی جھوٹے کے بحث میں اور قانون ہے کہ شک نہیں زائل کرتا کس کو پس نہیں زائل ہوگی اس کے ساتھ اوہ ندی تھوک نال کیڑی شے طہارت جو طہارت ہاں اور مچھلی کا خون نہیں نجس ہے اور بغل کا لعاب اور حمار کا لعاب نہیں نجس کرتا پاک کو کس کو پاک کو وہ نجس اس لیے کہ وہ مشکوک ہے پس طاہر نہیں ظاہر ہوتی طہارت اس کی شک کے ساتھ جی اور مچھلی کا خون نہیں ہے نجس اور خچر گدھے کا لعاب نہیں نجس کرتا اس لیے کہ وہ مشکوک ہے پس طاہر نہیں ظاہر ہوگی طہارت اس کی شک کے ساتھ وبول منتضح مثل رؤوس الإبل ليس بشيء وماء ورد على نجس ناجس كعكسه كما أن الماء نجس في عكسه وهو ورود النجاسة على الماء اگے لا رماد كسر وملح كان حمارا لا يكون شيء منهما نجسا وفي رماد الكسر خلاف الشافعي رضي الله تعالى عنه چلو جی اور بال چھینٹے اڑے سوئی کے سر کی مثل اڑ کے بدن تے لگے تے کپڑے تے لگے یہ لیسا بے شے ہیں یہ سنیں یہ اوے خدروں یہ عبرت بکسر الحمزہ فتح با مواحدہ جمع عبرتن یہ سوئی ہے وہ کہ داخل کیا جاتا ہے اس میں دھاگا اور سلائی کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کپڑا فارسی میں اس کو سوزن کہتے ہیں اچھا راس آکھیا نو کو جڑی چب دیئے تقیید بالراس فائدہ دیتی اس بات کا کہ اگر پہنچے اس کو جانب آخر کے اندازہ سرے والے پاسے دے برابر وہ نکا موٹا ہوندا ہے ان دی برابر کدی چھٹاں پئیاں تو پھر او کٹھیاں کرو تے او بن جاندیاں نے درم دی مقدار تو زیادہ تے لازم ہے دھونا اس کو اور مشائخ میں سے بعض وہ ہے جنہوں نے نہیں اعتبار کیا انہیں آکھا سوئی دے نکے والے پاسوں یا سوئی دی نوک والے پاسوں جدھروں بھی ان دے برابر چھٹے نے نا کوئی حرج نہیں دفن کیونکہ اگر پکی تھا تے پیشاب کیتا تے نکے نکے چھٹے اڈے جڑے پتہ نہیں لگے تے وہ معاف نہیں بھائی کی نے واپس چل اور پانی جو گرا نجس پر ناجسن تھلے سی نجاست اتوں پانی ڈگا ہوندے اتے تے پانی نال نجاس نال لگا ہے یہ پانی کی ہو گئے جیسا کہ اس کا عکس پانی پاک سی اتوں گندگی سٹ دیتی تے کون یعنی جیسا کہ یہ بات کہ پانی نجس ہو جاتا ہے اپنے عکس میں اور وہ کیا ہے وہ گرنا نجاست کا پانی پر سمجھے ہی اور ویکھو ومان واردہ مبتدا ہے
خبر اس کی ناجسن جڑا ثانی گوار علا ناجسن ناجسن اور وہ بے کسر الجیم، اور اول جڑا ہے نا علا ناجسن وہ بے فتح ہے کہ پانی جو گرا نجس پر وہ پانی نجس ہے، نجاست والا ہو گیا ہے، اور جائز ہے کسرہ دونوں میں۔ خلاصہ یعنی وہ پانی جو جاری ہوا کس پر؟ شے نجس پر، کس پر؟ یا نجاست و نجسن، جی یعنی وہ جو جاری ہوا شے یا نجاست پر، تو یہ پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ جیسا کہ پانی جو وارد ہوئی پانی پر نجس، تو یہ پانی کیوں بے دوواں صورتاں وچ با وجہ پائے جانے اختلاط کے پانی کے کس کے ساتھ؟ یہ پانی نجاست نال مل گئے، اس واسطے کی ہو گئے؟ اور بول چھینٹے اڑے مثل سوئی کے سرے کے، اور نوک یہ لہسا بے شے ہے، اور پانی جو گرا نجس پر یہ پانی نجس ہے، جیسا کہ عکس اس کا، یعنی جیسا کہ یہ بات کہ پانی نجس ہے اپنے عکس میں، عکس کی، اور وہ ورود نجاست کا پانی پر، پانی اتے گندگی ڈگے یا گندگی اتے پانی ڈگے، دونوں صورتوں میں پانی پلیت ہے۔ جی منع کر منع کر۔ اور بول کے چھینٹے اڑے سوئی کے سروں کی مثل نہیں ہے کوئی شے، اور پانی جو گرا نجس پر وہ نجس ہے، جیسا کہ اس کا عکس، یعنی جیسا کہ یہ بات کہ پانی نجس ہے اس کے عکس میں، اور وہ گرنا ہے نجاست کا پانی، نہ کہ گندگی کی رماد جیڑی نجاست گلیزہ ہے نا، غبر شوبر انسان دا وڈا پیشاب شوب، اے اگ لا کے ساڑ کے سوا بن گئے، اے سوا نجس نہیں ہے اے، اور نہ کہ نمک جو تھا ہمار کھوتا لون چ مر گیا، تے لون کھوتے نو کھا گیا بیماری، تو کی بن گیا؟ تو یہ کھوتا بھی نجس نہیں ہے جی، یعنی نہ ہوگی کوئی شین دونوں سے، یعنی قذر کی رماد تے نمک نجس، اور قذر کی رماد میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کو، آندھے نے سوا بھی پاک نہیں، سوا بھی او ہے او بلا تھی وے او ادھروں بیکھو او لا رماد، یعنی رماد القذر لیسا بے سوا جڑی ہے نا گندگی سڑ گئی تو اے نجس، لہذا اے جڑے اگ بالی او گویاں دی تے جڑی سوا ہے بعد وچ او نجس نہیں پاک ہے، سنے ہی، لہذا او سوا اگر کسے زخم تے لا کے اتے پٹی بن دیتی ہے تے نماز پڑھیے تے ہے او بلا تھی وے، اور اسی طرح نمک جو تھا گدا یا اس کا حیوانات سے، پس وہ مر گیا مملحہ میں، نمک دی کان چ مر گیا، پس منقلب ہو گیا ملحن، تو کی بن گیا؟ تے ایک ہی ہو جائے گا وَقَذَا مِلْحٌ طَاهِرٌ، تے نمک کی ہے، لہذا انہوں کھانا ٹھیک ہے جی، سنیں جی، شاباش، اس شرط کے ساتھ یہ کہ نہ ہو وہ حیوان نجس العین، کون؟ خنزیر نہ ہوئے، کون؟ تے باقی جنہ دے بارے چ بھی اختلاف ہے، ہاتھی تے کتے وچ بھی اختلاف ہے کہ نجس العین نے کہ نہیں جی۔ اچھا ایک کیوں بھئی قانون سنیا جیش بھئی کھوتا لون چ مریا تے اوتھے کچھ عرصے بعد نرا لون بن گیا، تے اے پاک کیوں ہو گیا؟ اے قانون سمجھا جو میرے یارو، اور یہ اس لیے کہ
عین کا انقلاب ذیل کر دیتا ہے نجاست کی وصف کو. جس لیے عین بدلنا ہے نا, کھوتا نہیں رہنا تے کی بن جانے, تے نمک تا پاک ہوندا ہے, تے ہن اون دی وصف نجاست کی ہو گئی. ہن سنیا جی دلیل اتے دلیل, کیونکہ ذات کا زوال مستلزم ہے وصف کے زوال کو. وہ جتھے ذات نہیں رہی تو اندیاں وصفاں بھی, تے چونکہ کھوتا نہیں رہا لون بن گئے, لہذا ہن جڑی اندی وصف سی کیڑی وہ بھی نہیں رہی. سمجھ گئے؟ ہن ویکھو نے قانون نے جنہ تھلے کئی جزیات آندیاں نے کہ ذات اگر بدل جائے کیا تو حکم بدل جاتا ہے, حکم بدل جاتا ہے. جیسے ملک بدلنے سے احکام بدلتے ہیں, کیا بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. اکو تھا دے پھانا نہ ٹھوکی آیا جی. چلو جی, نہ کہ رماد قذر کی اور نمک جو تھا حمار, یعنی کی مطلب لا, یعنی نہ ہوگی کوئی شے ان دونوں سے نجس. اور قذر کے رماد میں خلاف ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. او تھلے لکھیو کیونکہ عبارت ان کی دلالت کرتی علی خلاف شافعی رضی اللہ عنہ فی مسئلہ رماد القذر. باقی رہ گیا مسئلہ ملح کان حمار, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں پاک ہوتا نجس العین ان کے نزدیک مگر خمر, جب کہ وہ سرکہ شراب جب کہ وہ کیا بن جائے, اور جلد نجس موت کے ساتھ پس پاک ہو جاتی ہے دباغت کے ساتھ. شفافے دے نزدیک صرف یہ دو ہی چیزاں نے جی, باقی کوئی بھی پلیت جیڑی ہے نا جو بدلنے نال پاک نہیں ہوتی جی. جی اتھوں پتہ لگا, کیونکہ نہ دو نو منیا نا تے پھر گندگی دی سوات وچ کوئی نہ آئی. اتھوں بھی اشارہ تن سمجھ آئی یہ گل جی. اور نمک جو تھا گدھا, یعنی نہیں ہوگی کوئی شے ان دونوں سے نجس. اور قذر کے رماد میں خلاف ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بھائیو سلی مدربن والا طرف آخر منہ ناجس یتحرک احدہما بتحریک الاخر وانما قال هذا اعتراضا عن قول من قال. اور نماز پڑھے کپڑے پر جس کا بیتانہ نجس ہے, جب کہ نہ ہو کپڑا سلائی کیا ہوا. دورا کپڑا ہے, دورا سلائی کو نہیں کیتا ہے, تھلے والا پا پلیت اتلا پا کے تے نماز پڑھ سکتا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے. او مدرب اے مخیتن مخیوتن, سنیں او بے خود و بتانہ نظر آ رہی بے کسر الاول, وہ بتانہ ہوندی طرف داخل میں نصوب جڑا اندرلے پاسے ہوئے, یعنی جب کہ ہو کپڑا ذا وجہین دو تہ والا, ایک ان کی نجس ہے پس بچھایا اس نے اس کو زمین پر اور پڑھی نماز طاہر پر جو اوپر والا ہے, تو اس لیے کہ یہ کپڑا انفصال کے سبب سے ہو گیا ہے صوب آخر کے حکم میں جی, برخلاف و صورت کے کہ جب ہو ایک ان دونوں کا صلہ ہوا کس کے ساتھ, کیونکہ وہ حکم شے واحد میں ہو جاتا ہے. جب صلاحی ہوگا تو ایک بن گئے. سنیں ہی ہوں اس مسئلے ہوتے کتنے مسئلے, تھلے گندگی ہے, زمین پلیت ہے جی, اور سکن نال تو پاک ہوگی نماز پڑھ سکتے ہیں, ویسے اور گندگی پئی ہے تو تسی ایک کپڑا اس تے بچھا دیتا ہے, وہ تھلے نپی گئی ہے, تو تسی اتنے دوجا پاک بچھا کے نماز پڑھیے تے ہیں
اچھا چلو. اور نماز پڑھے کپڑے پر کہ بتانا اس کا نجس ہے، یعنی جب نہ ہو کپڑا سلائی کیا ہوا، وکھرے وکھرے ہون. جی نماز پڑھے کپڑے پر کے بتانا اس کا نجس ہے، یعنی جب نہ ہو کپڑا سلائی کیا ہوا. ایشا بس ہے. اور نماز پڑھے بستر کی، مصلے کی، چادر کی، چٹائی کی طرف پر. جی ایسی چٹائی کے طرف آخر اس سے نجس ہے، حرکت کرتا ہے ایک ان دونوں کا دوسرے کی حرکت کے ساتھ یا نہیں. نماز پڑھ رہا کسی شے دے اتے تے جتھے پڑھ رہا وہ پا کے تے ان دا دوسرا حصہ اتے تھلے سجے کھبے کیے تے جسلے اے رکوع سجود وچ جاندا ہے وہ جڑی پلیت تھاں ہے پاویں حرکت کرے تے پاویں نہ کرے، اے نماز او سمجھے ہی اے نماز ٹھیک ہے. اچھا اے بے تحریک الآخر اولا کیوں آکھے اور محض کہا ہے یہ واسطے اعتراض کرنے کے ان کے قول سے جنہوں نے کہا محض جائز ہے نماز طرف آخر پر جب کہ نہ حرکت کرے طرفین کا ایک دوسرے کی حرکت کے ساتھ. اے بجن قید لائی ہے نا پچھلی کتاب جو پڑھا سی یہ ان کے قول سے اعتراض کیے. سنیں اذا لم یتحرک نظر آ رہی، کیونکہ جب حرکت کرے بائیں طور کے ہو صغیر تو ہو جائیں گی طرفان قسمیں. پس گویا کہ نماز پڑھی اس نے کس پر؟ نجس پر. جی اور جنہ دوجا قول ہی دوجاؤں دی گل چل رہی ہوں، پس گویا کہ نماز پڑھی نجس پر انہاں تے ایک گل آکھی. اور جنہوں نے نہیں مقید کیا اس کے ساتھ کہ پاویں طرف آخر حرکت کرے تو پاویں، انہاں دی کی دلیل ہے؟ استناد کیا انہوں نے بائیں طور کے بساط مثل زمین کی طرح ہو جاتا ہے وہ تو زمین میں تو شرط ہے جتھے پڑھ رہے ہو تھا پاک ہونی چاہیے. پس شرط ہے زمین میں طہارت نماز کی جگہ کی. پس بس سنیں اور نہیں قضا اس میں طرف آخر کی نجاست کا. اور نماز پڑھے بساط کی طرف پر، ایسا بساط کہ طرف آخر اس سے نجس ہے، حرکت کرے ایک ان دو کا دوسرے کی حرکت دینے کے ساتھ یا نہیں. اور معاذ فرمایا یہ واسطے اعتراض کرنے کے ان کے قول سے جنہوں نے فرمایا ہے محض جائز ہے نماز طرف آخر پر جب کہ حرکت نہ کرے طرفین کا ایک دوسرے کی حرکت کے ساتھ. جی اور نماز پڑھے بساط کی طرف پر ایسا بساط کے طرف آخر اس کے نجس ہے، حرکت کرے ان دو کا ایک دوسرے کی حرکت دینے کے ساتھ یا نہ. اور محض فرمایا ہے یہ اعتراض کرتے ہوئے ان کے قول سے جن نے فرمایا ہے محض جائز ہے نماز طرف آخر پر جب کہ نہ حرکت کرے طرف کا ایک دوسرے کی حرکت